الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرق خیر آور یا شبیر یا شبر. حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قلب کے تہ گہرائیوں سے محترم مقام جناب الحاج محمد عتیق الرحمان صاحب اور محترم جناب شان الرحمان صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنی والدہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے یہ پاکیزہ اور مقدس محفل سجائی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور ان کو جنتی لباس جنتی بچھونا نصیب فرمائے، ان کی قبر میں جنت کی ہوائیں چلائے اور ان کی قبر پہ اپنے انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے بہرامند فرمائے اور ان کا قرب جنت الفردوس میں انہیں عطا فرمائے. آج کی اس پاکیزہ اور مقدس محفل کا آغاز کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن پاک کی بابرکت آیات سے آج کی اس مقدس محفل کا آغاز کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ کریم ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا.
جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا، بے طلب ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ عتیق بھائی نے ایک بات بتائی مجھے، عتیق الرحمان بھائی نے، کہ ایک عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا حج پہ جانے کی، لیکن نام ہی نہیں آتا لسٹ میں۔ پھر والدہ ماجدہ کا وصال ہوا اور اس کے بعد پھر یہ لسٹ میں نام آیا، اور پھر حج کی سعادت اللہ تعالیٰ نے کو ان کی اہلیہ کو بخشی، بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ یہ ایک اپنی والدہ کی خدمت کریں، اور یہ اس خدمت میں مشغول تھے، ہے نا۔ سب سے بڑی عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں مشغول رکھا، والدین کی خدمت میں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی رضا تھی اس میں، اور اللہ نے ان کو اپنی والدہ کی پہلے خدمت میں رکھا، جب آپ کا وصال ہوا تو پھر اپنے در پہ بلا کے ایک دل جوئی کر دی، ہے نا۔ ایک والدہ کا جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ایک سامان تھا، ایک سایہ تھا، ایک سایبان تھا آپ کے اوپر، ایک دم سے وہ سایہ ہٹ جائے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کڑی دھوپ کے اندر آ گیا، کیونکہ وہ دعاؤں کا سہارا، وہ عافیت کے لمحات، وہ ایک ممتا کا حصار، آغوش ہے، وہ تمام چیزیں جب ہٹتی ہیں تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے در پہ بلا لے، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے حصار میں لے کے وہ ایک عافیت کا جو ہے وہ سایہ اور حصار عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ وہ یہ شکرانے کی محفل بھی ہے، یہ ایک ایصال ثواب کی محفل بھی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ لیکن لوگ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں نا جو، وہ ان کے لیے پھر اس طرح کی ایکٹیویٹی، اس طرح کے صحت مند ایکٹیویٹی کرتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی توجہ جاتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، سارے ثواب کرتے رہنا چاہیے، ایسی محفلیں سجانی چاہیے۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا ایک انداز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ انہوں نے بھی کہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے اپنے والدین کے لیے اس طرح کی محفل کی ہے، ان کے دل میں بھی شوق ہوا ہوگا، آج کی ہے اور بھی لوگ کریں گے انشاءاللہ ان کو دیکھ کے کہ ہم بھی اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے انشاءاللہ محفلیں سجائیں گے انشاءاللہ۔ نیک اولاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور مل کر ورد کرتے ہیں، لا الہ حق، لا الہ پڑھیے الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا کیسے پکاروں نبی کی بیٹی
کا میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا وہ نا خدا حیا لا الہ الا میم سے ماں کا دامن ملا ہے یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے ماں کا سایہ بڑا محترم ہے ماں کی آغوش باب کرم ہے ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ماں اگر سچے دل سے پکارے پیدا طوفان میں ہو کنارے دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت فرض انسانیت کا سکھایا نیند سے اٹھ کے جھولا جھلایا ماں کے رتبے کو جس نے بھی جانا اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ لو دعائیں تو عزت ملے گی ماں کے دامن میں رحمت ملے گی ماں کے دامن کو نہ چھوڑو اس سے ہرگز منہ نہ موڑو بات سمجھنے کی ہے سمجھو پاکیزہ رشتہ ہے مین اللہ ہی اللہ حق لا کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے ذکر کیا ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اس کائنات کو اللہ نے جو ماں کی صورت میں عطا کی ماں کی ممتا وہ کہتے ہیں نا بلٹن ہوتی ہے کوئی چیزیں کسی بھئی یہ چیز اس سافٹ ویئر کے ساتھ بلٹن ہے اس ڈیوائس کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی آتی ہیں ایسی ماں کی ممتا بھی اللہ تعالیٰ نے بلٹن بنائی اور تمام مخلوقات میں ایسا نہیں کہ صرف انسانوں میں انسانوں کے علاوہ جتنی اللہ رب العزت نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان سب کے اندر ممتا جو ہے بلٹن ہوتی ہے وہ انسانوں ہوں جانور ہوں اشراط الارض ہوں آپ دیکھیں نا بلی جو ایک وہ بلی ہوتی ہے جو ماں بننے سے پہلے ہوتی ہے اس کو ہم اس کے قریب جائیں تو بھاگ جاتی ہے اب وہ بلی جب ماں بن گئی اس کے بچے اس کے پاس ہیں آپ اس کے قریب جائیں تو آپ کو گرائے گی پنجے مارے گی میرے بچے سے دور ہو اس کی حفاظت کرے گی ابھی تو یہ ڈرتی تھی کچھ عرصے پہلے ہم کسی کے پاس زیادہ بھاگتی تھی آج بچے ہو گئے ہیں اس کے بچے قریب ہیں تو ہمیں گھرا رہی ہے یہ کون سی طاقت اللہ نے اس کو دے دی ہے یہ کون سی قوت آ گئی ہے اس کے اندر یہ ممتا کی قوت ہے یہ اللہ نے ایسی محبت ڈالی ہے کہ اپنے جان بھی وہ قربان کر دیتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کی محبت عطا کرے ہمیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا کرے ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے
آنے والی نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آئیے ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، حضور کی والدہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، مل کر پڑھ لیجئے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمال کو ماہ تمام ہے، صلو علیہ وآلہ۔ جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے، ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ یہی آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو۔ میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں گے ہم کو قبول ہے، وہ کہیں گے ہم کو قبول ہے، صلو علیہ وآلہ۔ حضور کی بارگاہ کا مقبول ترین کلام قصیدہ بردہ شریف سے اشعار پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کا آغاز میں کر رہا ہوں ایک درود جس میں ہم دعا کریں گے عتیق بھائی کی، شان بھائی کی والدہ کے لیے، ساتھ میں دعا کریں گے، والد کے لیے بھی دعا کریں گے، ہم اپنے والدین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو حیات ہیں ہمارے والدین اور جو دنیا سے سب نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حضور کے اہل بیت کا، آپ کے گھر والوں کو عطا فرمائے۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے دیدم مہرے بتاور زیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مخمور اکھین مدبریا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری ثنا گستاخ کی کتھ جاڑیاں پری پہ کر نگاری سر وقت لال رخ سارے سراپا فتح دل بود شب جائے کہ منبودم دو چشمے نرگسی نشرا کہ مازا غلبسر خانن دو زلف امبری نشرا کہ واللیلی ذا یغشا حسینوں مہجبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی
مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم لم يأتي نذيرك في نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجھدار میں ہوں یا رسول اللہ منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نैاں پار لگا جانا سب کی نैاں پار لگا جانا انا فی عطش وسخاکاتم اے گیسوئے پاک ہے عبر کرم عبر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں مینو
شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے آخر میں حضرت امیر خسرو ماشاءاللہ یہ سارے فنکار رونق افروز ہیں یہ اندازہ ہے سارے ان کے وسط میں محبت کے ساتھ روشی کشی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اصل میں یہ حضور کا ذکر ہے اور اس میں ہماری ساری یکسوئی توجہ انہیں کی طرف مبذول ہو اور خاص طور پہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے محفل میں آنے کے بعد جہاں بیٹھا ہے بندہ اس کا منصب بھی انصاف سے جدا ہے ہم سب کو چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم ذوق شوق کا اظہار کریں تو وہ پبلک دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ کس کیفے میں بیٹھے ہیں اور کیونکہ لائیو بھی جا رہا ہو پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کراچی میں اہلیان کراچی کس ذوق سے حضور کا ذکر سنتے ہیں اور محبت چہروں کے تاثرات بھی تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں بندہ بیٹھا ہے یہ بندہ بور بیٹھا ہوا ہے یہ بندہ جو بڑا خوش ہے اس کے چہرے بڑی خوشی ہو رہی ہے حضور کا ذکر سن رہا ہے جھوم رہا ہے ایک شخص موبائل میں لگا ہوا سب چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کیونکہ فکر ہوتی ہے کون کیا کر رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا کیا ہو رہا ہے تو ان کے لیے بھی کچھ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے ان کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے باہر امیر خسرو کو بھی ایک محفل مل گئی امیر خسرو کو بھی ایک محفل مل گئی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے توسط سے جب اس محفل میں شرکت کر کے واپس آئے تو کہتے ہیں نمی دانم چه منزل بود
شب جائے کہ من بودم نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم. جو ان محفلوں میں بیٹھ کے ادب کرتا ہے اور ان محفلوں کو سمجھتا ہے، اس کے تقدس کو سمجھتا ہے، پھر وہ اگلی منزلوں پر اور اگلی محفلوں میں جاتے ہیں. تو یہ جو محفل ہے نا، یہ اس کی ابتدائی سیڑھیاں ہیں. نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم باہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. نظارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں پری پہ کر نگارے سر بقدے لالا رخ سارے. لالا کہتے ہیں گلاب کو، لالا کسے کہتے ہیں؟ گلاب کو. پری پہ کر نگارے سر بقدے لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. رقیبا گوش پر آواز اودر ناز و منتر سا. رقیبا گوش پر آواز اودر ناز و منتر سا. سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم. سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرا. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرا. محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم. جامی بھی کہتے ہیں اسی وزن پہ کہتے ہیں دو چشمے نرگسی نشرا کے ما زاغ البصر خانن. حضور کی نرگسی آنکھیں، جب ان آنکھوں نے اللہ کا دیدار کیا، کہنا سبحان اللہ. کوئی خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں نا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. کیا خوبصورت نظارہ. کوئی پھول دیکھ لیں خوش ہو جاتا ہے، کوئی باغ باغیچہ دیکھ لیں پھولوں سے، اور کوئی اچھا موسم ہو، بلکہ بارش ہو رہی ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، خوشبو آ رہی ہو، تو ایک چہرہ کھل جاتا ہے خوشی سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے حسین دیدار کیا، کیا کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاغ البصر، کہ وہ جو نظر جو ٹھہری تو اپنی جگہ پر جو مقام ہے اسی پر ٹھہری رہی، ادھر ادھر نہیں ہوئی. اللہ. دو چشمے
نرگسی نشرا کے مازا غلب سرخانن دو چشمے نرگسی نشرا کے مازا غلب سرخانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا. بس آخر میں دو اشعار اور پیش کر دیتا ہوں. میں آج شب ایسی ہے اور یہ بالکل ایریا جو ہے نا ہماری احساس سے باہر ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ کبھی پھر انشاءاللہ کسی ایسے موقع پہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ کہ پھر اور کہیں اور کوئی مصروفیت نہیں ہوگی انشاءاللہ. پھر کلام پیش قمر انجم رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی بات میں کیا عرض کرتے ہیں. پہلا مصرع ہی اللہ اکبر. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ بس نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. چسوئے من گزر آری من مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. سنا ہے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو. پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ. پھرے کب تک یہ انجم مارا
ہمارا یا رسول اللہ. اللہ کریم میرا پڑھنا آپ احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے. کم و بیش 50 منٹ میں نے پڑھ لیا اور یہ ثنا خواب بھی اس وقت آ گئے تھے، لیکن صاحب خانہ کی انتہائی حکم تھا، ورنہ جب ثنا خواں آ جاتے تو میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا. اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.